الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال الله تعالى في مقام آخر: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح محمد
في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور مکرمہ محترمہ بہنوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوال المعظم کا مہینہ اسلام کے حساب سے شوال کا مہینہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے، شوال کے مہینے کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے. مبارک مہینہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد شوال کا مہینہ آیا. اس مہینے کے متعلق اللہ کے قرآن نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کا موسم حج چند گنے چنے مہینوں میں آتا ہے. اللہ کی سب سے بڑی عبادت جو ہم نے کی رمضان میں، اللہ نے ہمیں توفیق دی، پھر اس کے بعد حج کی تیاری شروع ہوئی. تو شوال کا مہینہ یہ حج کی تیاری کا مہینہ ہے. شوال کا مہینہ حج کی تیاری کا مہینہ ہے. فمن فرض فیہن الحج، اللہ فرماتے ہیں جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیتے ہیں، یعنی وہ حج کی تیاری میں ہیں، تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو کچھ رمضان میں کیا تھا وہی حج میں ہے. رمضان میں اپنے خواہشات سے تم رک گئے تھے تو حج آ رہا ہے، حج کے دنوں میں بھی اپنی خواہشات سے رکنا ہے. حج کے دنوں میں بھی اپنی نفسانی خواہشات سے رکنا ہے اور اس کی تیاری جو ہے شوال کے مہینے سے شروع کر دیں. نمازوں میں آگے، نوافل میں آگے، توجہ اللہ میں آگے، اللہ کے سامنے رونا دھونا اس میں آگے، تیاری شروع کر دیں. ولا جدال فی الحج، جس طرح رمضان میں روزے میں کسی سے جھگڑا کرنا جھگڑنا منع، فرمایا حج کے دنوں میں بھی جھگڑا فساد منع، فسق و فجور منع، گناہ منع، نافرمانی کی زندگی منع، اور اس کی تیاری پہلے شروع کرے. حج تو آ رہا ذی الحجہ کے مہینے میں، اس سے پہلے فرمایا شوال ہے، ذی قعد ہے، ان مہینوں میں حج کی تیاری کریں. اور حج کی تیاری میں یہ بھی داخل ہے کہ حج کے ارکان کو سیکھنا، کہ حج کے ارکان کتنے ہیں اور کیا کیا ارکان ہیں، اور فلاں مقام پہ میں نے کیا کرنا ہے، احرام کہاں سے کس میقات سے باندھنا ہے، رمی الجمار یہ کنکریوں کا مارنا شیطان کو کس مقام پہ جا کر مارنا ہے، صفا مروہ کی دوڑ ہے صحیح ہے، یہ کس جگہ جا کر کس طریقے سے یہ دوڑ میں نے کرنی ہے، اور بیت اللہ کا حج کس طریقے سے، اس کا جو طواف ہے میں نے کس طریقے سے کرنا ہے، رمل کس طریقے سے کرنا ہے، احرام کس طریقے سے باندھنا ہے، یہ مینا ہے، مزدلفہ ہے، اس میں ٹھہرنا ہے، یہ سارے حج کے ارکان بغیر سیکھے تو حج ادا ہو نہیں سکتا.
جب مجھے ارکان نہیں آئیں گے حج کے، جب حج کی تعلیم مجھے نہیں ہے تو میں اتنا پیسہ اور اتنی محنت کر کے حج پہ جا رہا، حج کے ارکان مجھے آتے نہیں ہیں، حج کا علم مجھے ہے نہیں، قبولیت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے فرمایا شوال ذیقار، یہ حج کے سیکھنے کے اور حج کی تیاری کے مہینے، پہلے اس کو سیکھو۔ رمضان کی عبادت، روزے کی عبادت ایسی ہے، جب گھر میں بڑے اٹھتے ہیں تو بچے بھی دیکھ کے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ رمضان ہے، روزہ ہے۔ اور روزے میں کھایا پیا نہیں جاتا، وہ بچہ دیکھ کر ہی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ نماز ہے، نماز کو بچہ دیکھ کر ہی تعلیم حاصل کرتا ہے کہ میرے ابو نماز پڑھ رہے ہیں، ماں نماز پڑھ رہی ہے، میری بہن میں بھی پڑھوں، وہ بچہ دیکھ دیکھ کے نماز بھی سیکھ جاتا ہے۔ لیکن حج مخصوص ارکان اور مخصوص دن اور مخصوص مقامات کا نام حج ہے۔ یہاں بیٹھ کر ہم حج کا کوئی رکن ادا نہیں کر سکتے۔ حج کے لیے ہمیں بیت اللہ جانا ہوگا، حج کرنے کے لیے ہمیں عرفات کے میدان میں جانا ہوگا، حج کرنے کے لیے ہمیں جمرات جہاں پہ شیطان کو کنکر مارے وہاں پہ جانا ہوگا، حج کرنے کے لیے صفا اور مروہ جانا ہوگا اور اس دوڑ لگانی ہوگی، پھر جا کر حج ادا ہوگا۔ تو حج ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور ایک چیز جب ہماری نظروں سے اوجھل ہے تو اس کا سیکھنا ضروری بنتا ہے، اس کی تعلیم ضروری۔ تو اس لیے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج مقرر کیے ہوئے مشہور و معروف مہینے ہیں، دن ہیں، مقامات ہیں۔ تو شوال حج کے سیکھنے کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے حج کی تربیت کرنی ہے، مختلف مقامات پر حج عمرہ تربیت کورس کرائے جاتے ہیں، ہمیں وہاں جا کر حصہ لینا چاہیے۔ اور حج کی تعلیم بھی عباد اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، حقوق اللہ بھی سیکھنے ہیں اور حقوق العباد بھی۔ جو بھائی حج کو جا رہا ہے، اگر اس کے ذمے کسی بھائی مسلمان کا کوئی چیز ہے، کوئی کسی نے اس کا حق مارا ہوا ہے، اس کو واجب ہے اس کو حق دینا۔ کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، یتیم کا مال کھایا ہوا ہے اور یہ جا رہا حج کو، اس کا حج کوئی قابل قبول نہیں ہے، یتیم کا مال کھایا ہوا ہے، زمین دبائی ہوئی ہے اور حج پہ حج کیا جا رہا۔ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد یہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ جو بندے کا حق کھایا ہوا ہے، جو بھائی کا حق کھایا ہوا ہے، بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، یتیموں کا حق مارا ہوا ہے، کسی مسلمان کا حق مارا ہوا ہے، کسی حساب سے جب تک وہ ادا نہیں کرے گا کوئی حج قابل قبول۔ آج نعوذ باللہ نوجوان بیٹیاں ہماری گھر میں بیٹھی ہیں اور ہم حج کو چلے۔ پہلے یہ جو فرض ہے اس کو ادا کرو۔ نوجوان بیٹیاں تیار، جوانی ان کی ڈھل رہی اور ہمارا حج کو جا رہی۔ فرمایا یہ حقوق پہلے ادا کرو، حقوق العباد اس کو ضروری ادا کر کے پھر حج کے سفر پہ چلو۔ اور پھر ہمیں شوق بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کو اللہ نے کوئی دولت دی ہے حج پہ حج کیے جا رہا۔ فرض جو حج ہے وہ زندگی میں ایک ہے، زندگی میں ایک حج آپ نے ادا کر دیا، آپ کا فرض آپ سے ذمے سے ثابت ہو گیا۔ اس میں فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں میں غور و فکر کرو، اپنے محلے میں غور و فکر، کوئی غریب ہے وہ بیچارہ کھانے کو ترس رہا ہے اور ہم حج کو جا رہے ہیں،
اس کے گھر میں 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے، اب عمرے کیے جا رہے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے واقعات علماء نے لکھے ہیں۔ اللہ کے ولی، عالم، فقیہ، محدث، مفسر حضرت سلمان بن ربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ حج کو جا رہے ہیں، بغداد کا علاقہ ہے، جب آپ حج کو جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت بڑا مجمع اور مریدین کا بہت بڑا قافلہ اور بہت بڑا ایک لشکر، وہ بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہے کہ آپ کی معیت میں، رفاقت میں ہم بھی چلتے ہیں۔ اس مبارک سفر پر بغداد کا علاقہ آیا۔ پہلے زمانے میں پیدل حج ہوا کرتے تھے، بحری جہاز پہ حج ہوا کرتے تھے، اور بڑے مہینوں کا سفر کر کے حج پہ جو ہے جاتے تھے۔ بغداد کا علاقہ ہے، حضرت نے اعلان فرمایا جس نے اپنی ضرورت کی چیز خریدنی ہے، آٹا ہے، کھجور ہے، مہینوں کا سفر ہے، کھانا دانا اپنے ساتھ ہوتا تھا، وہ ضرورت کی چیزیں لے آئیں، پھر آگے سفر شروع کریں گے۔ سب مریدین حج کرنے والے بغداد کے بازار میں گھومے پھرے، اپنے خرد و نیش ضرورت کی چیزیں، خرد و نوش کی چیزیں ساری لے۔ حضرت سلمان بن ربی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بازار کو نکلے، ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے، تو بازار کے ایک چوراہے پر کھڑے ہو گئے، چوک پر کھڑے ہو گئے، دیکھا ایک خاتون ہے، با پردہ ہے، با حیا ہے، اس کی ہاتھ میں ایک برتن ہے، ایک پراند ہے، ایک چھری ہے۔ وہ خاتون بازار کی روڑی جہاں پہ کوڑا کرکٹ پڑا تھا، وہ خاتون بازار کی روڑی پہ چلی جاتی ہے چھری لے کر، اور اس روڑی پر وہ خاتون بیٹھ کر، وہاں پہ مردار جانور پڑا ہوا ہے، مرغی مری پڑی ہے، کبوتر بڑا پڑا ہے، کوئی بھی مردار جانور وہاں پڑا تھا، اس خاتون نے اس مردار جانور کو اٹھایا برتن میں اور واپس چل دی۔ یہ حضرت اس ماجرے کو دیکھ رہے تھے، حیران ہو گئے کہ یہ خاتون پردہ کیا ہوا ہے اور یہ مردار جانور اٹھا کے یہ کہاں لے جا رہی ہے؟ مردار مرغی ہے، اس کے یہ کیا کرے گی؟ تو حضرت نے اس خاتون کا پیچھا کیا، یہ کہاں جاتی ہے؟ کیا یہ مردار کھاتی ہے، بچوں کو حرام کھلاتی ہے، کیا؟ تو وہ خاتون چلتی چلتی گلیوں سے ہوتی ہوئی اپنے گھر تک پہنچی۔ گھر اس کا بڑا سادہ سا، بڑا غریب گھر، کچی دیواریں، کانے کی چھتیں، اور دیواریں بھی چھوٹی تھی۔ تو اس بزرگ نے دیکھا کہ وہ خاتون نے وہ جو حرام جانور تھا اس کو بنایا، صاف کیا، اس کو بوٹیاں بنائی، گوشت بنائے، اور ہانڈی رکھی، اور گوشت کو ہانڈی پہ رکھ دیا، آگ پہ رکھ دیا۔ اب یہ بزرگ حیران ہے، اور اس کی بچیاں ہیں، بچے ہیں، وہ رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، ان کی چیخیں ہیں بھوک کی وجہ سے، اماں جی بھوک لگی ہے، اماں جی ہے مر گئے، اماں جی ہے مر گئے، اماں جی ہے مر گئے، ہے بھوک، ہے روٹی۔ اور اماں جی بیٹا تھوڑا سا صبر کرو، ابھی سرن پک جاتا ہے، ہانڈی پک جاتی ہے، ابھی پک جاتی ہے۔ سارے ماجرے کو یہ حضرت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو حضرت نے آواز دی، دروازہ دستک دی، تو عورت نے کہا کون؟ فرمایا بہن میری بات سنو۔ وہ خاتون قریب ہوئی دروازے پہ ہی، تو حضرت نے فرمایا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے حرام اٹھایا ہے اور حرام بچوں کو آپ کھلا رہی ہیں، مردار جانور اٹھایا
اور اس کی ہانڈی پکا کے آپ بچوں کو کھلائیں گے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو اس خاتون نے کیا کہا، شرم مجھے نہیں آتی یا شرم آپ کو نہیں آتی؟ شرم مجھے نہیں آتی یا شرم آپ کو نہیں آتی؟ غیرت مجھ میں نہیں ہے یا غیرت آپ میں نہیں؟ اس اللہ والے کی قوم تلے سے زمین لے گئے، بات سمجھ آ گئی۔ اس خاتون نے کہا، حضرت 3 دن ہو گئے بھوک فاقہ، بچے رو رہے ہیں، میں نے کسی کے آگے دستے سوال ہاتھ پھیلانا اچھا نہ سمجھا، اور میری نسل، میں اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں، میں سید ذاتی ہوں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور 3 دن کے بعد شریعت اجازت دیتی ہے حرام کھانا، 3 دن بھوک فاقے سے گزر جائے، شریعت، قرآن، حدیث، عمل صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اجازت دیتا ہے حرام کھا لو، جان بچا لو۔ تو اس عورت نے کہا، اللہ والے، اے حج پہ جانے والے، پورا قافلہ حج پہ جا رہا، اور میرے گھر میں بھوک ہے، فاقہ ہے، 3 دن سے بچیاں بھوکی ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، اس لیے میں نے حرام اٹھایا ہے، اور حرام مردار گوشت بنا کے میں سالن پکا رہی ہوں، شرم مجھے نہیں آتی یا شرم آپ کو نہیں آتی؟ وہ اللہ کا ولی، اللہ والا فوراً گھر سے واپس ہوتا ہے، اللہ اکبر، بغداد کے بازار میں آتا ہے اور حج کا ارادہ ملتوی کر دیتا ہے۔ ادھر مریدین سب جمع ہے بغداد کے شہر میں کہ اللہ کے ولی، ہمارے استاد، ہمارے مرشد نظر نہیں آ رہے، سب نے سامان خرید لیا ہے اور تیاری میں ہے کہ سفر آگے شروع کریں اور اپنے مرشد کا انتظار کر رہے ہیں۔ مرشد کو ڈھونڈا بغداد کے بازار میں، مرشد نے کہا، او میرے مریدین، میرے شاگرد، میں حج پہ نہیں جاتا، تم جاؤ حج کر کے آؤ، میں نہیں جاتا۔ پورا قافلہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان، سرگرداں، حضرت وجہ کیا ہے؟ ہم آپ ہی کی وجہ سے حج پہ جا رہے ہیں، لیکن آپ حج سے کیوں رک گئے ہیں؟ فرمایا، بس تم میری بات مانو، حج پہ جاؤ، میں نہیں جاتا، تم حج کر کے جب واپس آؤ گے مجھے یہی بغداد میں پاؤ گے، میں یہی بغداد میں رہوں گا، آپ حج کے لیے جاؤ۔ 6 مہینے وہ اللہ کا ولی جتنا بھی حج کا خرچ تھا، جتنے بھی حج کے روپیے دولت تھی، اللہ اکبر، اس خاتون کو کہا، آج کے بعد میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا خادم ہوں، میں تمہارے در کا نوکر ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا غلام ہوں، میں غلامی کروں گا۔ جی بغداد کے بازار میں آ کر خرد و نوش کی چیزیں خریدی، بوری بھر لی، آٹے سے، کھجور سے، گندم سے، گھی سے، شہد سے، اور ساری بوریاں اپنے کندھے پہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے گھر میں پہنچائی اور فرمایا، خاتون میری بہن، آج کے بعد حرام نہیں کھانا، میں نوکر ہوں، میں مزدوری کروں گا، میں پیسے کماؤں گا، دولت کماؤں گا، ساری تم پہ خرچ کروں گا۔ وہ خاتون بھی خوش ہو گئی، بچے بھی خوش ہو گئے، پورے 6 مہینے یہ حضرت خدمت کرتے رہے، 6 مہینے غریبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کھلاتے رہے، 6 مہینے نوکری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی۔ وہ حاجی حج کو گئے، انہوں نے طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، مقام ابراہیم پہ دگانہ ادا کیا، رمی الجمار کیا، شیطان کو کنکر مارے،
اور مقام میدان عرفات میں ٹھہرے، مزدلفہ میں، مینا میں، سارے ارکان انہوں نے ادا کیے، قربانی کی، اپنی ٹنٹ کروائی۔ اب وہ حاجی 6 مہینے کے بعد واپس آئے۔ پیدل سفر ہوتے تھے، 6 مہینے لگتے تھے حج پہ۔ 6 مہینے کے بعد بغداد میں جب پہنچنے لگے تو بغداد والے حاجیوں کے استقبال میں، شوق میں، ذوق میں راستے پہ کھڑے ہو گئے کہ حاجی آ رہے ہیں، مبارکباد پیش کریں گے، حاجیوں کو مبارکباد دیں گے، ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے۔ تو حاجی قریب ہے اور اس مجمع میں یہ اللہ کا ولی حضرت سلمان بن ربیع یہ بھی موجود تھا، حاجیوں کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ حاجی حج سے واپس آ رہے ہیں، میں بھی حاجیوں کو مبارکباد دوں گا کہ تم حج کر کے آئے ہو۔ تو جیسے حاجی مل رہے گلے سے، اور جب یہ ملے حضرت سلمان بن ربیع حاجیوں سے، مبارک ہو، حج کی مبارک ہو، اس حادث کی مبارک ہو، تو ہر حاجی کیا کہتا تھا، حضرت آپ ہمیں کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں؟ آپ تو حج کے ارکان میں ہمارے ساتھ تھے، ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ کے طواف میں آپ ہمارے ساتھ تھے، خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، آپ ہمیں کس چیز کی مبارکباد دیتے ہیں؟ آپ نے ہمارے ساتھ حج فرمایا ہے، ہم صفا مروہ کی دوڑ پہ گئے، آپ صفا مروہ میں ہمارے ساتھ مقام ابراہیم پہ گئے، آپ مقام ابراہیم پہ ہمارے ساتھ، مسجد حرام میں ہمارے ساتھ، ہم میدان عرفات میں گئے، آپ میدان عرفات میں ہمارے ساتھ، ہم شیطان کو کنکر مارنے گئے، اس میدان میں آپ ہمارے ساتھ، مینا، مزدلفہ، پورے ارکان میں آپ ہمارے ساتھ، ہم نے قربانی کی ہے، جانور ذبح کیے، آپ بھی ہمارے ساتھ، پورے حج میں آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کس چیز کی ہمیں مبارکباد دیتے ہیں؟ اللہ کے ولی فرماتے ہیں اس خوشخبری کو سن کر میں حیران ہو گیا کہ میں تو حج پہ گیا نہیں، میں تو 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی غلامی کی ہے، میں نے حج چھوڑ دیا، میں نے حج کے شوق و ذوق کو جانے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی غلامی کرنا میرے لیے حج سے بہتر ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا میرے لیے عمرہ کرنے سے بہتر ہے، میرے لیے یہی کامیابی کا راز ہے، میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں، سارے عمرے کی رقم خرچ کر دوں، سارے حج کی رقم خرچ کر دوں۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو حج کیا نہیں، اور یہ پورا قافلہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تھے، یہ پریشانی ذہن میں، رات کو سوئے، آرام کے لیے خواب بستر پہ جیسے لیٹے، بے ہوشی ہوئی، نیند آئی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اے میرے بیٹے، اے سلمان بن ربیع، آپ کیوں پریشان ہو؟ ہاں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ حج کیا، ان کا حج قبول ہو یا نہ ہو، آپ کا حج بھی قبول ہے، ان کا حج مقبول ہو یا مردود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کا حج مقبول ہو یا مردود ہو، آپ کا حج میں گواہی دیتا ہوں آپ کا حج مقبول ہے،
اللہ نے مقبول حج کا آپ کو ثواب دے دیا، آپ نے میرے اولاد کی اللہ اکبر غلامی کی ہے، اللہ نے آپ کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، وہ آپ کی شکل کا فرشتہ ان حاجیوں کے ساتھ حج کے ارکان ادا کرتا رہا۔ اور صرف یہ حج نہیں، قیامت تک آپ کی شکل کا فرشتہ حج کرتا رہے گا، ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی غور و فکر کریں، اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، عمرہ ہو گیا ہے، حج فرض ہم نے ادا کر دیا ہے، ادھر ادھر آلے دو آلے نظر پھیرے، کوئی غریب تو نہیں، کوئی محتاج تو نہیں، کسی غریب کی بیٹی، نوجوان بیٹی، جہیز کا سامان نہیں، اس کی شادی کا سامان کر کے اس کو آپ کو مقبول حج کا ثواب ملے گا، مقبول عمرے کا ثواب۔ یہ نیکیاں ہیں، یہ عبادت ہے جن کو ہم سمجھتے نہیں جی میں نے تو عمرہ کرنا ہے۔ بھائی عمرے تو آپ نے 2-3 کر لیے ہیں، غریبوں پہ نظر پھیر دیں، عمرے سے بھی بہتر ہے۔ وہ بھی تو اللہ کے ولی تھے، عالم تھے، وہ حج نہیں کر سکتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کتنا مقام دیا ہے، کتنا حج کا سارا خرچہ خرچ کر دیا، تو اللہ نے قیامت تک ان کے لیے حج کیا جائے گا اور مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور حج کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو احباب جا رہے ہیں ان